جی میں فالح ملک، اور آج کا موضوع ہے اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ، اور نہ جانے کیا کیا اس ملک میں ہوتا ہے جس کی ہمیں خبر جو ہے وہ رکھنے کے لیے ہر وقت کوئی 8-10 آنکھیں اور 20-25 کان چاہیے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ آج ہماری سپریم کورٹ نے پرائم منسٹر عمران خان کو انصاف لائر فورم کی سرمنی جو انہوں نے لاسٹ ویک میں اٹینڈ کی تھی کنونشن سینٹر اسلام آباد میں، اس پر ان کو نوٹس سرو کر دیا۔ اس میں جو ہمارے یعنی سپریم کورٹ کے جو جج ہیں وہ ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جنہوں نے وہ مشہور فیض آباد میں ایک دھرنا ہوا تھا مولوی خادم حسین کا، تو اس پر انہوں نے فیصلہ دیا تھا جس کو بہت لوگوں نے سراہا۔ تو انہوں نے اب اس پر جو ہے وہ ایک از خود نوٹس لے کے انہوں نے کہا کہ یہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں، یہ تو پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں، تو یہ اس یعنی ایک پرٹیکولر گروپ جو کہ ان کی پارٹی کا گروپ ہے اس سے ملنے کے لیے گئے۔ تو جو ایگزیکٹ ان کے ورڈ کوٹ کیے گئے وہ یہ تھے کہ دی پرائم منسٹر از دی پرائم منسٹر آف دا ہول کنٹری، ناٹ آف ون پرٹیکولر گروپ، وائی از ہی مس یوزنگ دا اسٹیٹس ریسورسز۔ تو یہ ریمارکس دینے کے بعد انہوں نے کہا جی کہ یہ کانسٹیٹیوشن اور فنڈامنٹل رائٹس کا کوشچن ہے، کیونکہ وزیر اعظم جو ہیں ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ، کیونکہ کنونشن سینٹر بھی سرکاری جگہ اور یہاں پر کئی احباب وہ ہیں جو کہ سرکار سے تنخواہ لیتے ہیں اور اس فورم میں وہ موجود ہیں، تو یہ جو ہے وہ مس یوز آف اتھارٹی اینڈ مس یوز آف ریسورسز ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ ہماری کورٹ نے اٹارنی جنرل کو نوٹس ایشو کر دیا، پنجاب ایڈوکیٹ جنرل کو کیا، اور انچارج آف کنونشن سینٹر یعنی وہ اتھارٹی یا وہ باڈی جو کہ کنونشن سینٹر کو آرگنائز کرتی ہے اور اس کی ایکٹیویٹیز کو رن کرتی ہے، اس کو بھی نوٹس سرو کر دیا گیا۔ اور جسٹس عیسیٰ صاحب نے یہ بھی کہا کہ کنونشن سینٹر کے انچارج کورٹ کو یہ انفارم کریں کہ اس کا جو لائر فورم ہوا تھا، یعنی جس میں وزیر اعظم صاحب تشریف لے گئے تھے اس کانفرنس میں یا اس سیریمنی میں یا جو بھی اس کو کہیں، تو اس کے جو ہے وہ کہیں پیسے جو ہیں وہ کسی نے ادا کیے ہیں یا وہ بھی پیسے جو ہے وہ نہیں ادا ہوئے، اس کی کیا سٹیٹس ہے اور کیا صورتحال ہے، اس پر بھی کورٹ کو جو ہے وہ انفارم کیا جائے۔ تو ایڈریسنگ دی انصاف لائر فورم، تو وزیر اعظم صاحب نے ایک بہت بڑا ہمارے اوپر انکشاف کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اپوزیشن پارٹیز کو پرابلم جو ہے وہ ملٹری سے اس لیے ہے کیونکہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یعنی پچھلی جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ گئی یا اس سے پہلے پی 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 کی گئی، تو دے ور انیبل ٹو کنٹرول دی انٹر سروسز انٹیلیجنس۔ تو یہ یعنی انہوں نے کہا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ آئی ایس آئی کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں، اور پھر جب یہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے تو پریکٹیکلی ان کے اور آئی ایس آئی کے ڈفرینسز شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے کرپشن کرتی ہیں اور آئی ایس آئی جو ہے وہ ان کی کرپشن کو جانتے ہوئے ان سے دبتی نہیں۔ تو اب یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے کہ اس پر نوٹس لینا چاہیے تھا۔ کنونشن سینٹر جو ہے وہ تو ایک یعنی ہاتھی پیچھے سے گزر رہا ہے تو آگے سے چونٹی کو سپریم کورٹ نے پکڑ لیا۔ تو یہاں پر قاضی فائز صاحب اور دوسرے جو چیف جسٹس ہیں وہ اس کا نوٹس لیتے جی کہ ایک وزیر اعظم، منتخب وزیر اعظم، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ پرانی گورنمنٹس کو چلنے نہیں دیتی تھی۔ یعنی انہوں نے خود اپنی ایک کنفیشن کر لی کہ جی آئی ایس آئی جو ہے وہ پارٹیز ان کو کنٹرول کرنا چاہتی تھیں اور ان کو ان کی یعنی پولیٹیکل پارٹیز کی کرپشن کی ڈیٹیلز معلوم ہوتی تھیں، تو اس لیے وہ ان سے کنٹرول نہیں ہوتی تھی۔ اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیشین کے درمیان جو ہے وہ دوریاں بنتی ہیں۔ تو بھائی اس میں جو بھی انوالو ہے اس پر نوٹس لیجیے، ہمیں بتائیے کہ آپ جو ہے وہ کتنے بہتر طریقے سے انصاف کے ترازو کو تھام سکتے ہیں، کیونکہ اس میں تو ابھی یہی وزیر اعظم صاحب جو ہے نا، اگر ان کو وہ 71 کی رپورٹ جو ہے وہ دے دی جائے جس میں سقوط ڈھاکہ کیسے ہوا تھا اور اس کے اندر کیا معاملات کیے گئے اور کس طرح سے کیے گئے، تو یہ تو ایک بہت بڑا پٹورا باکس جو ہے وہ کھلنا چاہیے، اور اس میں عدالتیں بھی اپنی یعنی وہ جو نظریہ ضرورت تھا اس کو بھی ذرا ایکسپلین کریں۔ تو یہ یعنی جو کڑوا کڑوا ہے اس کو تھو تھو کر دیں، اور جو پکا ہوا ہے اور جو میٹھا ہے اس کو کراکوڈائل کی طرح ایک ہی جھٹکے میں جو ہے وہ ہڑپ کر لیا جائے۔ تو ہمارا کچھ اسی طرح کا سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے۔
اب کچھ لوگوں نے اس سپریم کورٹ کے نوٹس کو کسی اور انٹرپریٹیشن میں دیا، اس کی آگے چل کے تفصیل بتاتے ہیں۔ اب ایک اور ہمیں پشاور سے ایک بہت اچانک جو ہے وہ چیز دیکھنے کو ملی، اور ریسنٹ یعنی ڈیز میں وہ تھی کہ جی پشاور ہائی کورٹ جو ہے اس کا ایک بینچ ہے، وہ تھرسڈے کو یعنی عمران خان کے اگینسٹ ان کے جو کنٹینڈر تھے، یعنی ان کے ساتھ جو الیکشن لڑ رہے تھے بنوں سے، انہوں نے ایک اپلیکیشن جو ہے وہ فائل کی تھی، اور اس پر جو ہے وہ ہماری پشاور ہائی کورٹ کہتی ہے کہ ہم اکتوبر 13 کو یعنی صبح جو ہے وہ اس پر کوئی اپنا اوپینین یا اپنا ڈیسیژن دیں گے۔ تو بھائی جس ملک کی عدالتیں جو ہیں وہ 2 سال تک کیس کو لٹکا کے بیٹھی رہیں، اور ایک شخص جو ہے وہ 2 سال سے اوپر وزارت عظمیٰ گزار چکا ہو، تو پھر وہ اچانک سے نمودار ہوں اور کہیں کہ نہیں بھئی یہ تو نہ امین رہے، یعنی وہ 62 اور 63 آئین کے آرٹیکل کے تحت، اور نہ ہی یہ صادق رہے، تو ہم اپنے سسٹم کو تو پھر دیکھیں کہ ہماری عدالتیں 2 سال تک اس اپلیکیشن کو یا اس پٹیشن کو رکھ کے کیوں بیٹھی رہیں۔ تو بینچ جو ہے اس میں جسٹس وقار احمد ہیں اور جسٹس محمد ناصر محفوظ ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ اس کیس کو سنا ہے، تو اب صبح جو ہے وہ اس کے بارے میں ہمیں کوئی شاید بریکنگ نیوز، یا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چوندی چوندی خبر جو ہے وہ مل جائے۔ تو بینچ ڈائریکٹڈ دی کونسل فار بوتھ پٹیشنرز، یعنی جنہوں نے پٹیشن کی ہے اور جو اس کے جواب دہندہ ہیں، یعنی عمران خان جو ہیں، وہ نیکسٹ جو ہے وہ اٹینڈ دا نیکسٹ ہیئرنگ ٹو آرگو دا کیس۔ تو یہ ہماری کورٹ کے آرڈر ہیں جو کہ اچانک یعنی اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ، اور پھر پتہ نہیں کیا، تو یہ پتہ نہیں ہمیں کہاں سے کیس 2 سال کا لٹکا ہوا اب سامنے جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اس کو تو فوری طور پر ود ان ویک اور 5-10 ڈیز میں ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے تھا۔ تو اب جو یہ پٹیشنر آئے تھے یہ ہمارے ان جج صاحب کی پارٹی سے تھے جو کہ پہلے مشرف کے اگینسٹ جو ہے وہ سڑکوں پر نکلے رہے تھے، یعنی وہی افتخار چودھری صاحب، انہوں نے پولیٹیکل پارٹی بنائی تھی ڈیموکریٹک جسٹس اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی، تو اس کے کینڈیڈیٹ یہ الیکشن ہار گئے۔ تو یعنی ہمارے وہ جج صاحب جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیجا تھا، انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ پارٹی بنائی، اور ان کے جو یہاں بنوں سے امیدوار تھے انہوں نے عمران خان پر ایلیگیشن یہ لگایا کہ انہوں نے جو فارم فل کیا ہے بنوں سے الیکشن میں حصہ لیتے ہوئے، اس میں انہوں نے اپنی جو ان کی ایک بیٹی جو ہے جس کا ذکر اکثر و بیشتر لوگ جو ہے وہ ان کو دبانے کے لیے، یعنی عمران خان کو نیچے دکھانے کے لیے جس کا ذکر کرتے ہیں، تو ان صاحب نے وہ کیس کیا ہوا کہ عمران خان نے اپنی اس بیٹی کا ذکر نہیں کیا، اور پھر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اپنی وائف، یعنی ابھی جو ایٹ پریزنٹ ان کی وائف ہے جن کو اکثر پیرنی کے نام سے لوگ بلاتے ہیں، کہ ان کے بارے میں بھی ڈیٹیل جو ہے کہ ان کی کیا جائیداد ہے، ان کے انکم کے سورسز کیا ہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ تو اس لیے عمران خان کو جو ہے وہ آرٹیکل 62-63 کے تحت نااہل جو ہے وہ قرار دیا جائے۔ تو اب لیٹ سی کہ یہ کل کیا ہمارے لیے خوشخبری یا ہمارے لیے ڈسٹربنس یا ہمارے لیے نہ جانے کون سی تاریخ رقم کریں گے، لیٹ سی۔ اب ہم چلتے ہیں اس پچھلے موضوع کی طرف کہ جس میں نواز شریف جو ہیں یہ اقامے پر نکالے گئے تھے۔ تو آج کئی نواز شریف کے حمایتی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جیسے نواز شریف کو اقامے پر تنخواہ نہ لینے پر نکالا ہے، تو اب عمران خان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو کنونشن سینٹر کے موضوع پر سو موٹو یا از خود نوٹس لیا ہے، اس پر سپریم کورٹ کو اب فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ نواز شریف جو ہیں انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی۔ تو بھائی ہمارے یہ ساتھی جو کہ نواز شریف کی حمایت اس یعنی غلط آرگومنٹ پر کرتے ہیں، ایک ملک کا وزیر اعظم اور اس کے پاس کسی دوسرے ملک کا اقامہ نکلا ہے، تو پہلے ہی جو ہے یہ کتنی شرمندگی کی بلکہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تو لوگ جو ہے وہ مطلب کس ڈٹھائی سے اس بات کو کہتے ہیں، اور ہمارے موصوف نواز شریف صاحب بھی اس کو بڑا کہتے ہیں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر مجھے نکالا، تو مجھے کیوں نکالا؟ یعنی ہمیں شرمندگی نہیں ہے کہ ہم نے دوسرے ملک کا اقامہ رکھا ہوا ہے اور ہم اس ملک کے وزیر اعظم بھی ہیں، تو یہاں آوے کا آوا جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے۔ تو ڈفرینس جو ہے وہ ان کے اقامے کا اس حد تک ہے کہ جو
یوسف رضا گیلانی سے اس کو ملاتے ہیں کہ جی عدالت نے ان کو نکال دیا تھا. تو بھائی یوسف رضا گیلانی کا تو کیس یہ تھا کہ صدر جو ہوتا ہے وہ افواج کا کمانڈنگ ان چیف ہوتا ہے، تو اگر اس کے اگینسٹ ہم دوسرے ملک کے مجسٹریٹ کو لیٹر لکھ دیں گے تو جی کتنی بڑی ملک کے بے عزتی اور ملک کی خرابی کا باعث ہوگی. تو اب نواز شریف کو جو ہے یسر رضا گیلانی کی ڈسمسل سے نہیں ملانا چاہیے، کیونکہ وہاں پر ہمارے جسٹس چودھری صاحب اپنا انصاف فرما رہے تھے. تو ہمارے لیے حالات جو ہیں وہ بہت گرما گرم ہیں، سیاست بھی گرم ہے. اے پی سی کے ہونے کے بعد جو 20 ستمبر کو ہوئی اور پھر اس کے آگے ہر روز جو ہے وہ نئی شرلی اور نئے دھماکے جو ہیں وہ چل رہے ہیں. تو اب کورٹس نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہ جائیں، تو اب وہ بھی سامنے آ رہے ہیں کہ جی ان کو شاید انہوں نے کہا ہے گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا جو ہے وہ کورٹس بھی دے دیں، لیکن ان دیواروں کو سہارا بھی تو نہیں کورٹس نے نظریہ ضرورت کے تحت دیا تھا جو اتنے سارے فیصلے ہوئے اور جہاں پہ خرابیاں پیدا ہوئیں. تو ابھی تک تو میرے دوستوں کوئی اچھائی کے اور بہتر ہونے کے آثار تو دکھائی نہیں دیتے. لیٹ سی کہ ابھی یہ ہنگامہ مزید کس ہنگامے کو برپا کرتا ہے. وہ جیسے ہیملیٹ میں ہے نا کہ دیر از اے میتھڈ ان دا میڈنس. تو اب ہمیں یہ ساری جو میڈنس چل رہی ہے اس پر کوئی میتھڈ ہے یا یہ ویسے ہی میڈنس ہے؟ تو لگتا یہی ہے کہ یہ ویسے ہی میڈنس ہے، میتھڈ اس میں کوئی نہیں. تو اگر کوئی میتھڈ ہوا تو وہ شاید آصف علی زرداری کی طرف اشارہ کریں. لیٹس سی کہ سچویشن کیسے ڈیولپ ہوتی ہے. تو ملتے ہیں اگلے کسی ویلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.